بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور اس کے بعد کے جو معجزات دکھائے، اس کے بعد اہل بیت نے اندھوں کو آنکھیں دی، تھوک نے پانی میٹھے کیے، جو بھی ان کے فضائل سنانا شروع کریں تو شام ہو جائے، تو لوگ ان کو جو ان کے بنو ہاشم سے جو عداوت رکھنے والے تھے، جو یہ دشمن تھے، وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ ان کا جادو ہے۔ یہ اہل بیت کو کہتے تھے کہ یہ ان کا جادو ہے اور یہ ان کا جادو چلتا ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی ندا کے متعلق جو جواب دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر اس میں یہ کہ آپ لوگوں کے گوش گزار کی جائے۔ تو اب آپ اس ندا کی روایت کو جو ہے بالکل کلیئرٹی سے سمجھ لیں کہ پہلے تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اور اس کے بعد اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کہنا کہ کس ماہ رمضان میں آ رہی ہے، اس کے جو حالات ہیں اس پہ پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے اس کا آنسر لے لیں کہ یہ ندا کی یہ جی جناب عبدالصدیف بیان کرتے ہیں۔ میں ایگزیکٹ اب ورڈ ٹو ورڈ یہ روایت پڑھنے لگا۔ جناب عبدالصدیف ثنا بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں موجود تھا۔ میں نے سنا کہ حضرت کے پاس ہمدان شہر کا ایک آدمی آیا۔ اس نے حضرت سے عرض کی کہ ہمارے علاقے میں اہل سنت ہمیں سرزنش کرتے ہیں اور ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آسمان سے صاحب امر کے نام کی آواز آئے گی۔ تم لوگ یہ عجیب بات کرتے ہو، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ یہ سن کر فوراً تھوڑا آگے کی طرف آ گئے۔ آپ کے چہرے پر تھوڑے سے سختی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ میرے حوالے سے روایت بیان نہ کرنا، بلکہ یہ روایت میرے باپ کے حوالے سے بیان کرنا۔ میں گواہی دے کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بابا سے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ بات تو قرآن مجید میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ شعراء میں آیت 4 میں ارشاد ہوا، اگر ہم چاہیں تو اس پر آسمان سے نشانی کو اتار دیں اور وہ یہ سب دیکھ کر ہی حیرانگی کے عالم میں اپنی گردنیں اس انسان کے سامنے جھکا دیں۔ انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے میرے والد صاحب نے بیان کیا قرآن میں کہ سورۃ شعراء میں یہ امام زمانہ کی صدا کے متعلق آسمان سے جو نشانی آئے گی، اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک سورج میں جسم کا ایک نمودار ہونا، ایک شبیہ، اور اس کا بتانا، اور ایک وہ بات آتی ہے کہ ظہر سے عصر تک میں وہ رک جائے گا اس وقت میں سورج جو ہے، اور دوسرا اس سورج میں ایک شبیہ برآمد ہونا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ صرف جبرائیل کی آواز آنا۔ اس وقت زمین پر کوئی نہیں بچے گا جو اس نشانی کے سامنے سر نہ جھکا دے۔ سب زمین والے اسے تسلیم کریں گے، اس بات پر ایمان لے آئیں گے، کوئی بھی اس آواز کا انکار نہ کر سکے گا۔ آسمان سے جو آواز آئے گی اس کا یعنی کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اچھا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، حق علی بن ابی طالب کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔ اس آواز کے بعد جب دوسرا دن ہوگا تو ابلیس زمین سے چھپ جائے گا اور فضا میں جا کر آواز بلند کرے گا۔ آگے کیا کرے گا؟ ابلیس اب آگے یہ کام کرے گا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، حق عثمان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، وہ مظلومانہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، پس جو لوگ ایمان والے ہوں گے وہ اپنی بات پر قائم و ثابت قدم رہیں گے، وہ حق کو نہ چھوڑیں گے، اور پہلی آواز ہی برحق ہوگی۔ اور جن کے دل بیمار ہوں گے، اور دل کی بیماری خدا کی قسم ہماری دشمنی ہے، بس جن کے دلوں میں ہمارا بغض اور ہماری دشمنی ہوگی وہ ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ وہ ایک دوسرے تک یہ خبر پھیلائیں گے کہ پہلی آواز اہل بیت کی جادوگری ہے۔ اس بیان کے بعد حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ قمر آیت 4، اور اگر وہ جو نشانی کو دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں گے اور کہیں گے یہ تو ان کا ہمیشہ سے جاری اور سابقہ جادو ہے۔ یہ سورۃ قمر کی پھر انہوں نے آیت پیش کی کہ یہ وہ حوالہ ہے کہ جو اس کا آواز کا انکار کریں گے۔ زرارہ بن عین
رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آسمان سے منادی آواز دے گا، بتحقیق ضدی ہر دھرم شخص تم پر امیر حاکم ہے، اور ایک اور ندا آئے گی، وہ یہ ہوگی کہ حق علی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اور وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کے ساتھ جنگ کون کرے گا؟ تو بنو امیہ کا وہ شخص، اور شیطان اعلان کرے گا کہ فلاں شخص، یعنی اس کا جو ادھر ذکر آتا ہے عثمان بن امبسا، اس کو ہی سفیانی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا کوئی ہوگا لیڈر جو سفیانی ہے، اس کا اصل نام جو دیا جاتا ہے عثمان بن امبسا کے نام سے۔ راوی سچے کو جھوٹے سے کیسے پہچانا جائے؟ امام وہ پہچان جائیں گے جو ہماری حدیث روایت کرتے ہیں، اور وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو ہونے سے بھی پہلے ہو جائے، اور یہ وہ جانتے ہوں گے کہ وہی حق پر ہے اور وہی سچے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بارے میں جو ذمہ داری بتائی گئی، جو ہم نے اس میں پوری کوٹ کی، وہ دوبارہ ذرا ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ندا آسمان سے آئے گی وہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 35 کی مصداق ہے۔ کیا وہ شخص جو حق کی طرف رہنمائی دیتا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ شخص جو خود ہدایت کا محتاج ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پیروی کی جائے؟ پس تمہیں کیا ہوا ہے، تم کس کی طرف کا حکم لگاتے ہو؟ یہ سورۃ یونس کی جو آیت 35 ہے اس کے حوالے سے اس میں وہ بات آئی ہے کہ بھئی آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بھی پہلی ندا آ گئی ہے، اور اس میں واضح طور پہ، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں تو فرقے کی بحث ہی نہیں ہے، روایت اہل بیت کے ہاں موجود ہے۔ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا کہ شیعہ سنی کہانی کیا ہے۔ اہل سنت کی جتنا بھی لٹریچر یا روایات کی جو گیدرنگ ہے وہ ساری کی ساری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، اور اہل بیت کی یا شیعوں کی جتنی بھی کہہ لیں کہ جو بھی لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے، فرینڈز اینڈ دا فیملی۔ اب یہاں بھی روایتیں ہیں، وہاں کی اپنی روایتیں ہیں۔ اب بچوں نے کیا بتایا ہے وہ یہ بتایا، دوستوں نے کیا بتایا وہ بتایا۔ آپ لوگوں کو نیوٹرلی اس کو کمپیئر کرنا ہے کہ بھئی ادھر کیا ہے، دوست کیا کہہ رہے ہیں اور گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، سمپل از دیٹ، اور وہاں جا کے کمپیئر کریں۔ اور یہ کیا دلیل ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، مطلب ایک سنی پیدا ہو کے کہے کہ شیعہ ہی غلط ہے اور شیعہ پیدا ہو کے کہے یہی غلط ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلے پڑھو، دونوں کو کمپیئر کرو، پھر فیصلہ کرو۔ اچھا، اب اس کا جو ندا کا روایتوں میں ہونا، رضوان صاحب اب جب جبرائیل کی آواز آئے، آسمان میں شبیہ آئے، پوری دنیا آواز سنے، کیا کسر رہ جائے گی؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے، کیونکہ شیطان فوراً دوسری آواز لگوائے گا مقابلے میں۔ اب جن لوگوں کے دل میں بغض ہوگا، جن لوگوں کے میل ہوگی، وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ لیکن جو اس ٹائم چاہنے والے، آج ہم بات کر رہے ہیں نا کھل کھلا کے، یہ آپ نے سنی تھی پہلے؟ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ یہ روایت ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ ایسے کبھی بیان نہیں ہوئی، آج ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے قدرت مشیت یہ چاہتی ہے کہ یہ کانوں تک پہنچ جائے جن کو پہنچنی ہے اکراس دی بورڈ۔ تو اب اس میں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی جو مجالس ہوں اس میں بہترین اس کا ذکر ہوگا، اس میں آخری وقت کی مجالس میں ذکر ہوگا، لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ اینڈ میں تو گروہ تو دو بن جانے ہیں، اس میں تو یہ کوئی بالکل طے شدہ بات نہیں ہے کہ کون کدھر ہوگا۔ کئی آپ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام کے جو سو کالڈ آج کا شیعہ ہے وہ بھی نہیں مانے گا، کیونکہ سب سے بڑا تو اس کو زد پہنچے گی ان کے آنے سے، یہ امپائر ختم ہوں گے، یہ پورا فنانشل سسٹم ہے وہ ختم ہوگا، یا خود جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نائب، ان کو پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی طے بات نہیں ہے، لیکن آج یہ روایت اس کانوں تک قدرت پہنچوا دے گی کہ جب یہ صدا آئے گی تو پھر اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی، اور جب تک نہیں آتی تو بحث مباحثے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک روایت ہے، فیملی نے بیان کی ہے، آپ سن کے اس کو سنبھال لیں، بچوں کے لیے رکھ لیں، آواز آ جائے تو پھر اب اس بات پہ یقین کر لینا کہ پہلی آواز آ گئی، دوسری کا بھی پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ دوسری بھی آئے گی۔ اسامہ صاحب 23 رمضان کے بارے میں آپ کی ایک ویڈیو تھی، 23 رمضان کو ندا آ سکتی ہے، وہ یہ رمضان ہے، اگلا رمضان ہے، یا اس سے اگلا رمضان ہے، اور دوسرا مسئلہ کوفہ
میں دراڑ جو ہے اس کو بھی ذرا ایلیبوریٹ کریں، یہ کیا سینیریو ہے؟ دیکھیں جو مسجد کوفہ کی اس کی بات ہے نا، وہ تو میں سمجھتا ہوں اس سے کہانی بہت آگے آ چکی ہے۔ اب تو وہ ساری منظر جو ہے جنگیں پوری دنیا میں جنگیں ہوں گی، اس کے سین پھنس چکے ہیں۔ اب ہم ان کی کیپیسٹیز بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بادشاہوں کی جو موسموں کی تباہی کاریاں ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بادشاہوں سے ہی آگے امید ہے کہ پرابلمز آئیں گے جب تک سیٹرن اس میں رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو یہ اس ٹائم جو نیل سے فرات تک کا گریٹر اسرائیل کا جو چیلنج ہے، وہ بھی بالکل ہے کہ یہ ایریا ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور جس طریقے سے وہ بڑھ رہے ہیں آگے اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے غزہ میں سب ہوا، تو لگتا ہے کہ وہ ان کے کنٹرول میں پپٹس کے طور پہ چلا جائے گا۔ اور جو روایات میں اچھا، اس کے بعد یہ وہ سارے موسم تو بنے پڑے ہیں، سورج کی طرح سب ہے۔ اس دن جو ہم نے پوری 50 خطبے کی وہ تھی، اس میں سے آپ کو یاد ہے کون سی چیز رہ گئی تھی؟ 50 دن اس میں سب ہو چکا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو 23 ماہ رمضان جس میں جمعہ ہوگا، اس میں روایت کا ذکر ہے کہ بھئی یہ 23 ماہ رمضان میں اس طریقے سے ہوگا۔ اب ہم نے اس دن جب وہ ایک فاسٹ کیلکولیشن جو ڈیورنگ، دیکھیں جب پروگرام آپ ہم کوئی ایڈیٹنگ تو کر نہیں رہے، اور یہ لائیو کی طرح ہی ہوتا ہے ایک طرح سے، اور اتنا بڑا کتنی مسٹیک ہوتی ہے، تو اتنی مسٹیک تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ انگلیوں پہ جب آپ گن رہے ہو، تو میں نے وہ 23 وہاں 17 سے یوں انگلیاں رکھ کے گنی، تو اس پہ جمعہ ہے، تو میں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ 23 کو بھی جمعہ ہے، تو وہ تو اس 23 کو جمعے سے مشروط کر کے تھا۔ اگر 23 کو ہی جمعہ آ رہا ہے اور مشروط تو جمعے سے ہی ہے نا، 23 نہیں آیا تو کہتے جی آپ نے تو کہا تھا 23 کو، تو وہ ایک مسٹیک ان اکاؤنٹنگ تھی کہ بھائی لیکن ساتھ ہی آپ کو حدیث میں کوئی وہ نہیں کی، حدیث جمعہ 23 ماہ رمضان کے آنے کی بات ہے۔ اب وہ ندا جب آنی ہے، اس سے پہلے بھی تو حالات چاہیے، پورا سعودیہ، پورا آپ کا دنیا زمینہ سازی میں امام کے ہونے کو محسوس کرے کہ بھئی اب ہمیں خدائی مدد چاہیے، خدا کی ڈیوائن رہنمائی چاہیے، ورنہ یہ اب مسئلے ہم سے نہیں حل ہونے لگے جو جنگیں چل رہی ہوں گی۔ تو وہ ابھی تک آپ لوگ تو ریڈی نہیں ہیں اس کے لیے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ کتنے دنوں میں آپ ریڈی ہوتے ہیں؟ اگلے ماہ رمضان تک ہوتے ہیں، اس سے اگلے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اس دفعہ تیاری پہ مشروط ہے۔ باقی رہے گی بات کہ جو حالات ہیں، ہاں اب آ جائیں کہ روایات کو ہم کس طریقے سے لیتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب یہ بات لگتی تو گولی کی طرح ہے، لیکن یہ ہے حقیقت کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کدھر باندھنے کدھر چھوڑنے ہیں، یہ ان کو ایسی کریٹیکل روایتیں بڑی صحیح ملی ہوں گی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان روایتوں میں جنہوں نے ہمارے واضح عمل جو ہے نماز کا، اس کو اتنا مسلمانوں تک صحیح سلامت نہیں پہنچنے دیا، تو ایسی جو دشمنی کی اور شیطانی مقابلوں کی اور ایسی روایتیں وہ بچ گئی ہوں گی۔ تو اس لیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان روایات کے جو سیکوینس بنتے ہیں یا ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ کبھی بھی جیسے کہتے ہیں ارد گرد، مان لو کہ 23 ماہ رمضان آ جائے اور ہم سوچ رہے ہو کہ نہیں یہ نہیں ہے، بھئی یہ اب سے نہ سوچو، کیونکہ ایک بات اسٹیبلش ہے کہ وہ جو آخری خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پورا پڑھ کے سنایا تھا، وہ بلکہ لنک لگا دیا کریں نا نیچے، ادھر اس کو سیو رکھ لیں کہیں نوٹس میں، تو وہ پوری 2 پارٹس ہیں اس کے، وہ پورا سنیں، اس میں رہ کیا گیا ہے۔ جب وہ سب پورا ہو گیا تو اب بینگ اے مسلم ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ہر ماہ رمضان ہر سال اسی جہت میں رہیں کہ بس یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدیاں گزر چکی ہیں، آپ صدیوں بعد آئے بیٹھے ہیں، آپ یہ 1400 سال بعد کا زمانہ ہے، اور ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اور صدیاں رہتی ہیں جبکہ ساری چیزیں پوری ہو چکی۔ تو اس لیے ہر روایت کو اس کے اینگل سے، کیونکہ وہ ندا آنی کی بڑی ٹھوس دلیلیں اور سورج کی طرح یا قرآن کے ریفرنس ہیں اس ندا کے بارے میں، تو وہ پھر 23 ماہ رمضان میں جب بھی جمعہ ہوا کرے آپ لوگ الرٹ ہوں۔ وہ مسٹیک یہ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں مسٹیک کیا تھی، آپ کو ایک روایت پہنچ گئی، آپ کو ایک روایت پہنچ گئی اس بہانے، ورنہ تو یہ روایت چھپی رہتی۔ مشیت یہی تھی کہ مجھ سے ایک وہ انگلیوں پہ گنتی غلط کرا کے روایت آپ تک آ گئی، ورنہ ابھی تک ہم نے کسی بھی پروگرام میں یہ روایت بیان نہیں کی تھی، اب تک یہ روایت نہیں آئی تھی، لیکن ماحول ایسا بنا کہ وہ انگلیوں کی غلطی ہوگی، تو میں نے کہہ دیا کہ یہ 23 ماہ رمضان اس پہ کیوں نہیں ہو سکتی، ندا کبھی بھی آ سکتی۔ اسامہ صاحب،
اسامہ صاحب بڑا ہم نے ایک ذکر کیا تھا آپ نے کہ 25 دن کی بارش قبروں میں پانی بھر جائے گا. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں قبریں تو پانی سے بھر گئی تھی لیکن 25 دن بارش نہیں ہوئی. تو کیا ایکسپیکٹڈ ہے ابھی یہ آنے والے دنوں میں یہ والے موسم بھی بن جائیں گے؟ یہ دیکھیں سردیاں شدید ہوں گی، اور میں اب ادھر کیمرہ نہیں گھما سکتا کہ یہ ہیٹر لگا پڑا ہے مدینہ میں مطلب سردیاں شدید ہوں گی، ہو گئی مدینہ میں رات ہیٹر چلاتے ہیں اس کے بعد ہریالی ہوگی، میں ہریالی میں بیٹھا ہوں، اور جب دن کو نکلتے ہیں ہلکی ہلکی ہریالی ہو رہی ہے، یہ سارا ہرا ہو جائے گا اور ہم آئے ہرا کرنے ہیں، منصوبہ ہی یہ ہے. اچھا دوسری جو وہ اس میں عراق کی بات ہے، عراق میں قبروں کا اس میں بھرنے کی بات ہے، تو وہ تو اسپیسیفکلی اب عراق کے حساب سے کوئی ادھر کا ویدر والا اس میں بتا سکتا ہے کہ وہاں کے. ہم تو جنرلی اگر دیکھیں تو ہم تو صرف جنرل اس کو دیکھتے ہیں کہ سیٹرن ان پائسز، واٹر ایشوز، اور وہ آپ نے میزائل چلتے دیکھ لیے. اب یہ نہ کہا کریں کہ ایسٹرولوجی تیر تکے ہیں جو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے تیر تکے ہیں. آج تک پہلے دیکھے تھے میزائل پانی میں چلتے؟ بتائیں. یہ پچھلے سال جب یہ آیا تب بھی کہا تھا کہ بھئی اب سیٹرن ان پائسز پانی میں میزائل چلیں گے، اور وہ چل رہے ہیں، پانی کا اچھال. تو اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ اگلے جون تک دیکھیں، کیونکہ پانی کے مسئلے آنے ہیں. آپ کے کتنی دفعہ اب سیلاب اور کتنی صورتحال بنی، تو یہ تو پانی کا ایشو تو رہے گا. تو ہم اس فیکٹر کو جنرلی اگنور نہیں کر سکتے کہ یہ بارش نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جہاں ہم جو ریلیجیسلی جتنی ہماری ڈویژن ہے، اور جتنی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی اسلامی نقطے تو پتہ نہیں ہے. مطلب اس وقت جو ہیومن لائفز ہیں، یا جو بھی جتنی بھی آپ کی جو سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں، وہ اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ کوئی مذہب بھی اپنی اصل سمت کو نہیں جانتا. تو اب میں یہ مجھے بتائیں کہ جب اس سمت کو نہیں جانتا تو میں ان پہ کیا یقین کروں کہ یہ باقی روایتیں یہ تو کب سے کتابوں میں تھی، آج ہم آگے بیان کر رہے ہیں، ہم سے پہلے پتہ نہیں کتنے گزر گئے ہوں گے ہر صدی میں. تو بات یہ ہے کہ لیکن آج بھی آپ لوگوں کو جو ٹرو جو اسلام کی ایسنس ہے وہ ابھی بھی گلوں سے نہیں اتری. ابھی بھی آپ لوگ بے وقوف بنائے جا رہے ہیں، بے وقوف بن رہے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی مان لو چلو آپ لوگوں کو اب جس دور میں آ گئے چٹکیوں پہ آپ لوگ آ چکے ہیں، کل ایٹم چلتا ہے، پرسوں آپ لوگ بندے کے پتر بن جاتے ہیں، ترسوں ضرور ہو سکتا ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آپ لوگ اگر ابھی مزید 2 سال لگا دیں تو پھر اس دفعہ آپ لوگوں کی تیاری کے بعد سے ہے. تو اس لیے تیاری پہ فوکس کریں کہ جو تیاری کرے گا وہ اس میں جیسے کہتے ہیں نا ان ساری جو روایات ہیں ان کو سمجھ پائے گا، کیونکہ وہ حالت یقین میں ٹریول کرے گا عملی طور پہ، تو اس کو سب سمجھ آئے گی.